رسول اعظم فرما رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور مکے والوں کو شک نہیں ماننا چاہتے، وہ اللہ کا کلام۔ اگر رسول اعظم یہ کہہ دیتے میرا کلام ہے، شاید مان لیتے، آپ اور میں بھی مان لیتے۔ اور جس وقت تک مسلمان قرآن سے چمٹے ہوئے تھے، ہم دنیا کے علم میں امام تھے، اور جب سے قرآن سے اپنے تعلق ہم نے توڑ لیا، علامہ اقبال نے کیا کہا، وہ زمانے میں معزز تھے قرآن کی وجہ سے، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور علامہ اقبال تو یہ صدی میں اردو میں ہماری زبان میں بتایا، رسول اللہ تو اپنے زمانے میں بتا کے گئے، ان اللہ یرفع بہذہ الکتاب اقواما، اس کتاب کو تھام لو گے اللہ دنیا کا امام بنا دے گا، وَيَذَرُ بِهِ الْآخِرِينَ، چھوڑ دو گے تو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل اندر کتاب زندگی۔ بس یہی شکوہ ہے زمانے میں، ہم کو پوچھا نہیں، اور اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھ لیا کہ شبنم کی طرح۔ آپ دیکھیں شبنم صبح کا وقت کبھی سیر کیجئے، کھلے ایریے میں چلے جائیے جہاں ہریالی ہو، شبنم جب گرتی ہے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو موتیوں کی طرح چمکنے لگتی ہیں، لیکن درین چرین پڑتے ہیں وہ گھاس پر سے چلتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ ہم اس شبنم کی طرح ہو گئے ہیں، ہر کوئی ہم کو رونتے ہوئے آگے بڑھا ہے، جبکہ اپنے بغلوں میں ہر مسلمان کے گھر میں اللہ کا کلام موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے۔ اس قرآن کی ہمارے پاس کوئی قدر و منزلت ہی نہیں ہے۔ یہ دراصل بات یہ ہے، یہ میرے ذکر پر بل ہم فی شک من ذکری، میرے کلام پر انہیں شک ہے، اور اس لیے کریں کہ میرے عذاب کا مزہ چکا نہیں ہے، یا ان کے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، یا یہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں۔ ارے یہ جتھا، یہ مکے والوں کا 5-7 ہزار 10 ہزار کی آبادی، چھوٹا سا ایک جتھا ہے، جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ مکے والوں، مکے میں شکست کھاؤ گے تم۔ یہ نبوت کا کون سا سال ہے؟ 9واں ختم ہو کے 10واں، 11 سال اور ایڈ کر لیجئے۔ قوموں کی زندگی میں 20-21 سال بڑی مدت نہیں ہوتے۔ کیا ہوگا 11 سال کے بعد میں؟ 11 سال کے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے آ گئے۔ اس واقعے کے 3-4 سال بعد آپ کو ہجرت کرنی پڑی، 8 سال کے بعد مدینے سے آپ مکہ فتح کرنے کے لیے 10,000 کی فوج لے کر آئے۔ مکے سے جب نکلے تو 2 میں کے دوسرے تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ غار میں کے 2 میں کے دوسرے تھے۔ اور جب 8 سال کے بعد میں رمضان کے مہینے میں آ رہے ہیں تو 10,000 کی فوج آپ کے جلو میں، 10,000 صحابہ کرام، اور 2 سال کے بعد میں حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو 1,24,000 یا 40,000 صحابہ۔ دنیا کی واحد ہستی 23 سال کے عرصے میں اللہ کے کلام کی بنیاد پر ایک معاشرہ سرزمین حجاز پر قائم کر کے ماڈل بہترین نمونہ بتا دیا، اور امتیوں سے صرف یہ مطالبہ ہے اس نمونے کو دنیا میں پھیلا دو۔ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ ہم تو صحیح طور پر مسلمان بن بھی نہیں سکے، کہ لوگ ہم کو دیکھ کر، صحابہ کرام بن گئے تھے، ان کو لوگ دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ بہرحال اللہ کچھ نبیوں کی مثال دے رہا ہے۔ اے نبی صاحب صبر کیجئے، مکے والے جو کچھ بدتمیزیاں کریں، اب بدتمیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اصبر علی ما یقولون، اور ہمارے بندے کا ذکر ہم آپ کو سنائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کا، ان کا ایک قصہ سنایا گیا۔ بادشاہ وقت ہے، وقت کے نبی ہیں، ایک واقعہ ہو۔ بہرحال 2 محل کے اندر رہتے ہیں، گارڈز ہیں، باڈی گارڈز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ 2 آدمی محل کے اندر پہنچ گئے، وہ بھی سیدھا خوابگاہ میں، بیڈ روم میں ڈائریکٹلی، بادشاہ کے بیڈ روم۔ اٹس ناٹ اے جوک، آسان کام نہیں ہے، وہ پہرے دار ہے وہاں پر، اور نبی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا 2 آدمی پہنچ گئے، نیند میں سے اٹھا دیا، پریشان ہو کے بیٹھے، گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، قالوا لا تخف،
حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے، ففزع منہم، ان سے ڈر کے خوف کھایا، پریشان ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. قالوا لا تخف، ڈرو مت ہم سے، یہ ہم دونوں بھائی ہیں، ہمارا ایک پرابلم ہے، ایک مسئلہ ہوگا. یہ میرے بھائی صاحب کے پاس 99 بکریاں ہیں، میرے پاس ایک ہی بکری ہے. اب میرے بھائی صاحب مجھ سے مطالبہ کریں وہ ایک بھی میں دے دوں تاکہ میرا راؤنڈ فگر ہو جائے اور میرے کو خطاب بستی میں میرا نام ہو جائے. اب ایک روایت ہے، وہ اسرائیلی روایت ہے، بہرحال سن لیجیے کہ اس زمانے میں ایک عام بات تھی کہ کسی کی بیوی خوبصورت ہو، ذہین ہو، اور کسی دوست کو پسند آ جائے تو اپنے دوست سے کہہ دیتا بھائی تو چھوڑ دے، میں کر لوں گا. شاید ہو سکتا ہے یہ روایات اسرائیل روایت ہے. وہ داؤد علیہ السلام کو نہیں مانتے، سلیمان علیہ السلام کو تو بالکل ناجائز اولاد کہتے ہیں. اس دور کے رواج کے مطابق ہو سکتا ہے کسی سردار کے پاس کوئی بڑی خوبصورت، بڑی ذہین، انٹلیکچوئل عورت دیکھی ہو. گوشہ پردے کا تو ہو سکتا ہے انتظام نہ تھا اس زمانے میں، پردے احکامات نہ تھے، تو شاید داؤد علیہ السلام نے کہہ دیا بھائی چھوڑ دے تو میں کر لوں گا. اب لیکن انہوں نے تو ردے چڑھائے، اس آدمی کو، اس افسر کو کہیں بھیج دیا جنگ پر اور مروا دیا اس کو، پھر بغیر نکاح کے اس کی عورت کو اپنے گھر پہ ڈال دیا وغیرہ وغیرہ. ایسی اور کئی قصے ہیں. محل میں کھڑے رہ کر دیکھ رہے تھے ایک عورت اپنے گھر کے جھوپڑی کے باہر نہا رہی ہے، وہ کم وقت جب نہلاتے ہیں تو کپڑے نہیں پہناتے ہیں. محل میں اب ذرا اندازہ لگائیے محل سے کتنی دور کے فاصلے پر جھوپڑی ہوگی. ایک انسان کی نظر کتنی ہے، اتنی دور کی عورت کو کیا دیکھے گی. لیکن اب ان کو ردے چڑھانا تھا، قصے کہانیاں بنانا تھا. انہوں نے دیکھا عورت کے حسن پر فدا ہو گئے، اس کے شوہر کو مروا دیا، اس کو بغیر نکاح کے ڈال دیا. ان سے جو اولاد ہوئی سلیمان سے، اعوذ باللہ. یہ بنی اسرائیل کی روایت ہیں. بہرحال جو بھی ہو، ابھی اب آپ بتائیے. حضرت انہوں نے سوال کیا کہ بھائی صاحب میرے سے مطالبہ کریں، میرے پاس ایک ہی بکری ہے، ان کے پاس 99 ہے، اب انہوں مطالبہ کریں. یعنی اگر وہ واقعے کو صحیح مان لیں کہ اگر مطالبہ کیا تھا تو اللہ بتانا چاہ رہا کہ آپ بادشاہ وقت نبی ہیں، پوری رعایا میں اعلان کرے تو ایسی سینکڑوں بے شمار عقلمند عورتیں، ذہین عورتیں مل جائیں گی آپ کو. لیکن اس مرد کو تو ایک ہی بھی ملی ہے. اب اس کی اگر آپ لے لیں گے تو اچھی بات نہیں. یہ بالکل یہی واقعہ ہے. ایک آدمی کے پاس 99 بکریاں ہیں، دوسرے بھائی کے پاس ایک ہی ہے، وہ ایک بھی دے دے، میرے پاس راؤنڈ فگر ہو جائے گا، 3 فگرز میں میری بات ہوگی، مجھے بستی میں خطاب ملے گا. یہ واقعہ سن کر پہلی دیر بات سمجھے نہیں، مقدمہ سمجھ کر فوری فیصلہ دے دیا. جج بھی تھے کہ نہیں، تمہارے بھائی نے جس کے پاس 99 بکریاں اس نے بڑی زیادتی کی ہے. لیکن اسی لمحے خیال آیا کہ ایسی غلطی شاید مجھ سے بھی ہوئی ہے. فوری سجدے میں گر گئے، اللہ سے توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے توبہ معاف کر دی، توبہ قبول فرمائی. فغفرنا لہ ذلک، ہم نے معاف کر دیا ان کو. پھر حکم کیا دیا؟ نبی ہیں، بادشاہ ہیں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے زمین پر اب اقتدار بھی دیا ہے. آپ سب، ہم سب خلیفہ ہیں. انسان کو خلیفہ بنایا، اپنا نمائندہ، تاکہ امن قائم ہو. ہم بھول گئے اپنا کام. فاحکم بین الناس بالحق، اب جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرے. ولا تتبع الہویٰ، اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرے کہ میری پارٹی میں ہے میرا دوست ہے، میری پارٹی کے باہر میرا بدترین دشمن، چاہے وہ کتنا اخلاق کا ہو، کتنے عبادت گزار، متقی، پرہیزگار ہو، کوئی مسئلہ نہیں. یہ آج کل کی ایک مینٹالٹی مسلمانوں کی بن چکی. اللہ فرما رہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، بڑی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر لیدبروا آیاتی، اس کے پیچھے پڑ جائیں، فالو کریں، اسے معنی معلوم کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کریں، زبانوں کے خود ایکسپرٹ بنے. ورنہ جو ایکسپرٹ ہیں، جو تشریح تفاسیر کر رہے ہیں، ترجمے کریں، ان سے غور کریں تاکہ عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. بڑی وہ سلطنت جو آج تک اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں، بے شمار طاقتیں ان کے حکم، ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں، وغیرہ وغیرہ. شیاطین، اچھے برے قسم کے دونوں شیاطین ان کے تابع کام کرتے تھے. اچھے شیاطین تو شرافت سے کام کرتے تھے، برے شیطان قسم کے شیاطین، جیسا بعض شیطان قسم کے انسان ہوتے ہیں، ان کو جیل خانوں میں بھی رکھیں تو زنجیروں میں جکڑ کے رکھتے ہیں، تو ایسے شیاطین بھی ہوتے ہیں.
ایسے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر بڑی محنت مزدوری کا سخت کام لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجیے۔ جب ان کو مصیبتوں نے گھیر لیا اور ایک ایسی بری جلدی بیماری نے گھیر لیا کہ بدبو جسم سے آتی تھی کہ لوگوں نے انہیں بستی سے نکال کر دور جنگل میں پھینکا دیا، انہوں نے اللہ سے کوئی صبر ایوبی مشہور ہے، ہر مشکل میں اپنے آپ کو دیکھیے، ہر آدمی پر اتنی تکلیف پڑے گی جتنا وہ سہار سکتا ہے، تکلیف بڑھ جائے گی بے ہوش ہو جائے گا، یہ نیچر ہے، قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطری قانون بنا دیا، تکلیف حد سے بڑھ گئی بے ہوش ہو گئی، تو تکلیف اتنی ہی ہوگی جتنا ہم برداشت کر سکے، اس سے بڑھ کے اللہ نہیں دے گا، ہو گئے ہم خود بے ہوش ہو جائیں گے۔ اب جب ہوش ہے اور تکلیف بھی ہے تو اللہ سے ہوگا، دینے والا، دکھ درد کا دینے والا، اور ہمارا ایمان کیا ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صرف اللہ سے دے انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، پروردگار مجھے تکلیف، شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ نے ایک لمبا عرصہ آزمایا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا؟ تکلیفیں آتی رہیں گی، صبر سے کام لیجئے، ہم پھر اس کو تکلیفیں دور کر کے پھر اس کے مماثل آپ کو پھر وہی چیزیں دیں گے، وہ تمام نعمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو پورا خاندان جائیداد چھین لی گئی تھی اثر نے دوبارہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جو کچھ پہلے تھا وہ دے دیا۔ پھر ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان سب کو ہم نے چن لیا تھا، اسماعیل، یسع، ذوالکفل، ایک پیغمبر جن کے بارے میں قرآن 1400 سال ہو گئے ابھی تک کوئی تحقیق نہیں ہو سکی کہ کس علاقے میں آئے تھے، کس قوم میں آئے تھے، ان کا زمانہ نبوت کیا تھا۔ ایک نام اللہ نے دیا ہے تو 1450 سال میں تحقیق نہیں ہو سکی، اب 1,24,000 نبیوں کا نام دیتا تو کیسا پتہ چلتا ہم، ان کے پڑھنے میں ہی ہمارا وقت نکل جاتا، ان کے بارے میں جانتے کیسا تھے۔ بہرحال اللہ فرما رہا ہے جو لوگ نیک ہیں، یہ قرآن کیا ہے، ایک یاد دہانی ہے، ہادہ ذکر، ریمائنڈر ہے، اور جو اس کو مان لیں گے اس کے لیے جنت کے باغات ہیں، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اور دنیا والوں سے کہہ دیجئے قل انما انا منذر، میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، میں ڈنڈا لے کر تمہیں مسلمان کرنے نہیں آیا، اور یہی کام میرا اور آپ کا ہے۔ اپنے مسلمان بگڑے ہوئے بھائیوں تک یہ بات پہنچائیں، اور غیر مسلموں تک جتنا ممکن ہے، اس لیے کہ گلف میں ہم کو ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے دین سے پوری طریقے سے واقف نہیں ہیں، ان کو ہم کیا سکھائیں گے، کیا سمجھائیں گے، اور اپنی بری عادتوں پر ہم قابو نہیں پا سک رہے۔ ہم اگر انہیں کوئی نیک بات بتائیں گے، وہ پلٹا کر ہم سے پوچھیں گے بھائی پہلے تو تم عمل کرو پھر ہم کو بتاؤ۔ لہٰذا اپنی اس کمزوری کی وجہ سے کہ ہم نے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، معاملات کو درست نہیں کیا، ہم اسلام کی دعوت نہیں پھیلا رہے۔ مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی تھی اور تم پر، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پھر ایک بار ذکر تذکرہ چھیڑ دیا ہے، بار بار 7 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ کیا بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ؟ 2 قوتیں، ایک خیر ہے ایک شر ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو شیطان میں ملا لو گے، تم انس ہوتے ہوئے، آدم کے اولاد ہوتے ہوئے بھی تم شر میں شامل ہو جاؤ گے، شر کی قوتوں میں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یا پھر اللہ یہ بھی مطالبہ ہر آدم علیہ السلام کے بیٹے سے بیٹی سے نہیں کرا کہ وہ بالکل پیور دودھ میں دھلے ہوئے نیکیوں کا مرقع ہوں گے، مجموعہ ہوں گے، نہیں، غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، جیسی غلطی گناہ ہو توبہ کرو اللہ سے، دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرو، اللہ معاف کرے گا۔ اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر؟ انسان کو چاہیے کیا؟ تو اللہ نے اعلان کیا انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے ایک بندہ بنانے جا رہا ہوں، اور جب اس کو میں بنا لوں ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اب ایسا یہ قرآن میں آیا ہے، لیکن اب دوسری جگہ پر قرآن کئی جگہ پہ جمع کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جمع کیا پوری قوم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، پوری مخلوق سے سوال کیا کون ہے جو میری ذمہ داری نبھائے گا؟ اور جب ذمہ داری آدم علیہ السلام نے لی تو اللہ نے اعلان فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ فرشتوں کا اعتراض کہ بھائی یہ تو زمین پہ جا کے فساد کرے گا،
اللہ نے اس موقع پر آدم علیہ السلام کو الگ بلا کر علم دیا. اب علم کی بنیاد پر اللہ فرما رہا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، ساری مخلوقات نے جن کو ریپرزینٹ فرشتے کر رہے تھے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس. اب کیوں نہیں کیا ابلیس نے سجدہ؟ صاف صاف بتا رہا ہے استکبر وکان من الکافرین، تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا. اس کا ڈیمانڈ یہ تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں مٹی کے پتلے سے، خلقتنی من نار خلقتہ من طین. آج ابلیس نے اپنی ذریت کے علاوہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے ایک بڑے حصے کو اپنا فالوور بنا لیا ہے، اور وہ دنیا میں تیاری کر رہے ہیں. کبھی کبھار اپنے واٹس ایپ پر، اپنے ای میلز پر یورپ میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے، ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے. جن چیزوں کی خبر مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دی، آج ہمارے علماء ممبروں سے بیان نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ ہم دن بدن ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ قیامت سے قریب جا رہے ہیں، اور قیامت کی نشانیاں علامتیں کیا ہیں؟ دجال کی آمد ہے، یاجوج ماجوج ہوں گے، زمین سے جانور نکل کر انسانوں سے بات کرے گا. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو دجال کے بارے میں سن کر، یاجوج ماجوج کے بارے میں سن کر؟ حالانکہ آپ میں کی ایک بڑی تعداد ہر جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھتی ہے. فائدہ کیا ہے؟ کیا سبق سیکھا اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے نا، دجال کا کہیں ذکر نہیں ہے، پورے سورے میں کہیں ذکر نہیں ہے، صرف یاجوج ماجوج کا ہے. البتہ حدیثیں کیوں یاد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا؟ شروع کی 10 حدیثیں یا آخری کی 10 حدیثیں یاد کرو گے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے. نہیں، آج لوگ ہیں جو شیطان کی پریکٹیکلی پوجا کر رہے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا لیڈر آنے والا ہے. پورے یورپ میں، امریکہ میں اسٹیکرز، بینرز لگے ہوئے ہیں ان کی گاڑیوں پر، اور مسایہ از کمنگ. ان کا ایک مسایہ ہے، ہمارا ایک مسایہ ہے. ہمارے مسیح کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ان کا کون ہے؟ مسیح الدجال. دونوں کے لیے مسیح کا لفظ استعمال ہوا. یہ شیطان کی ذریت کو یہ اندازہ ہے، آپ کو مجھے بھی پتہ ہی نہیں ہے. اور شیطان اللہ سے وعدہ کیا ہے، قسم کھا کر، فَبِعِزَّتِكَ، تیرے جاہ جلال کی قسم ہے اللہ، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کوشش کروں گا پوری نسل آدم کو بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے مخلص بندے میرے سے بچیں گے. اور کیا کیا کروں گا؟ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرے راستے پر چلنے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا. چلیے، مختصر میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی. اب آئیے، باہر آ گئے ہیں. میں نے کہا کہ یہ 10واں سال ہے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو. اس سے پہلے کہ انتقال ہوتا، قریش کے سرداروں نے کئی میٹنگی کی اور کئی وفد ڈیلیگیشن ترتیب دیے کہ جا کر شیخ سے بات کریں، اس لیے کہ اگر شیخ چلے گئے دنیا سے اور ان کے بعد میں اگر ہم نے ان کے بھتیجے محمد پر ہاتھ ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا والے تھوکیں گے کہ چچا کی موجودگی میں جو قبیلے کے سردار تھے تم لوگ تو ڈرتے تھے. اور واقعی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قریش حضرت ابو طالب کی وفات تک بزدل بنے رہے. تو واقعہ یاد کیجئے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دیر سے گھر پہنچے. حضرت ابو طالب نے ڈھونڈنے کے لیے آدمی دوڑائے، کسی کا پتہ ہی نہیں چلا. پورے خاندان کے نوجوانوں کو جمع کر لیا، حکم دیا کہ ہتھیار اور عبائے پہن کر آ گئے. ابھی ان سے بات کر رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آئے. حضرت ابو طالب خاموش نہیں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا اور سیدھا نوجوانوں کو لے کر گئے حرم کے پاس. تمام سردار بے خبری میں اپنی اپنی محفل جوائیں بیٹھے، جہاں کہ یہ حرم کا وہ حدود ہے، حصہ جہاں جسے مطاف کہتے ہیں، وہاں پر کوئی ہتھیار نہیں لے جا سکتا، منع ہے، حرام ہے. وہ اپنے باتوں میں بیٹھے ہوئے. اب پورے ایک قبیلے کے نوجوان جب پورے پہنچ گئے تو انہیں ذرا تعجب بھی ہوا. حضرت ابو طالب نے پوچھا بھی جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں یہاں پر؟
اگر تم نے محمد کو نقصان پہنچایا ہوتا تو اس وقت قالی اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا نوجوانوں کو، انہوں نے ابا ایسا کھول دی، اندر تلواریں ہیں۔ اگر میرے بھتیجے کو نقصان پہنچایا ہوتا تو آج تمہاری لاشیں کعبۃ اللہ کے اطراف نظر آتی ہیں۔ اس کی ہیبت بیٹھ گئی تھی۔ لہٰذا اب انہوں نے کئی محفلیں، کئی بار، ایک بار آ گئے بات چیت کے لیے، اپنے بھتیجے کو سمجھائیے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خدا کا نام نہیں لیا، کسی بت کا نام نہیں لیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑی مختصر تھی، اور یہ پازیٹیو دعوت مجھے اور آپ کو دینی ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کسی کا نام مت لیجیے، کسی کے رسم و رواج کے بارے میں بھی مت سوچیے تمہاری عبادات غلط ہیں، تمہاری رسمیں غلط ہیں۔ ہمارے ہاں کون سی رسمیں صحیح اپنائی جا رہی ہیں؟ ہمارے خاندان والے، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہم دوسروں پہ کیا تبصرے کریں؟ ہمیشہ پازیٹیو چیز بیان کیجیے، اپنے رشتہ داروں سے بھی اور غیر مسلموں سے بھی۔ ختم ہوگی بات، ذرا منع کیجیے۔ بلا لیا گیا، حضرت ابو طالب سمجھایا بھتیجے ذرا دیکھو یہ لوگ آئے ہیں، تو کہا کہ نہیں، اس طریقے سے نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ ان سے میں ایک جملہ ان سے کہتا ہوں، یہ جو ایک جملے کو مان لیں گے، ایک کلمہ مان لیں گے، عرب کی حکومتیں، عجم کی حکومتیں، ایران اور روم کی حکومتیں ان کے تابع ہوں گی۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد تمہارے باپ کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کیا ایسے 10 جملے بولنے کے لیے تیار ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پھر وہی ایک اللہ کی بات، اور جو بت پرستی چھوڑنے تیار نہیں۔ ایک اور موقع پر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ چچا جان نہیں، اگر یہ قریش کے لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ یہ دعوت مت دوں، اس کام سے رک جاؤں، میں یہ کام نہیں روکوں گا تا وقت حتیٰ کہ میری جان چلی جائے۔ ایک اور موقع ہے، ایک ڈیلیگیشن، اس نے آ کر کہا کہ اچھا اپنے بھتیجے سے کہیے کہ 1 سال ہم اس کے ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے سال وہ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں۔ حضرت ابو طالب کو بھی یہ ذرا پروپوزل ذرا اچھا دکھا، رسول اللہ بولا بڑا مناسب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بعد میں جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے لوگوں جو تم پیدا مسلم فرما بردار ہوئے، اب تم کافر بن چکے، جاؤ، نتھنگ ول ہیپن، اب کچھ نہیں ہوگا، جاؤ یہاں سے۔ جس کی بندگی تم کر رہے ہو میں کبھی نہیں کروں گا، اور جس ایک کی بندگی میں کر رہا ہوں تم کبھی نہیں کرو گے۔ نہ میں ان کی بندگی کروں گا جن کی تم کرتے ہو، نہ تم اس کی بندگی کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ایک اور موقع پر قریش کے ایک حسین بہترین نوجوان، خوبصورت، طاقتور، بڑا سجیلا نوجوان تھا، اس کو لائے اور کہنے لگے کہ ایک کام کیجیے، اب آخری آپشن اب یہ ہے کہ یہ لے لیجیے بیٹا، اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کیا۔ حضرت ابو طالب بڑے خستہ حالت میں تھے، بالکل طبیعت بگڑ چکی تھی، لیٹے ہوئے تھے، ایک دم جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ بڑے ظالم ہو تم لوگ، تمہاری اولاد کو لوں میں، کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور تم میرے بھتیجے کو لے کر ذبح کرو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جو چاہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بلکہ بعض روایات ملتی ہیں کہ اپنے پورے خاندان والوں کو وصیت کی کہ جب تک تم لوگ محمد کے ساتھ رہو گے محفوظ رہو گے۔ تو لوگوں نے بھی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا چچا جان آپ دوسروں کو تو تعلیم دے رہے ہیں لیکن آپ تو کہنے لگے کہ نہیں، اب میری حالت دیکھ رہے ہو، موت لوگ دنیا والے کہیں گے کہ زندگی میں جب تندرست تھے اس زمانے میں تو بھتیجے کی بات نہیں مانے، اب موت کو سامنے دیکھ کر ڈر کے مسلمان ہو رہے ہو۔ تو سورہ کافرون اب نازل، 10ویں سال۔ اب یہ جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں خل پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ نکاح ہو کے کب آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں؟ گھر میں کب آئیں؟ حجرے میں آپ کے، مدینے میں۔ تو یہ سب مدینے کی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو حضرت خدیجہ کے ساتھ تھے، حضرت عائشہ کو کیا معلوم، چاروں خل پڑھ کے اپنے آپ پہ پھونکتے نہیں تھے، ان کو کیا معلوم، اور ان کی عمر کیا تھی اس زمانے میں؟
ابھی 10 سال میں، لوگ کہتے ہیں 6 سال کی تھی، چلیے مان لیتے ہیں، نو ایشوز۔ اللہ کے حکم سے ایک لڑکی 9-10 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں۔ آج یورپ میں ایسے بے شمار آپ کو کیسز ملے گا، 10 سال کی لڑکی حاملہ مل رہی، 9-10 سال کے لڑکے نے حمل کر دیا اسے، کوئی خاص بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اور عربی معاشرہ ہے، عربی موسم، وہاں کے آب و ہوا ہے، کوئی۔ بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سال بڑا سنگین تھا۔ پہلے حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، اس کے بعد میں حضرت خدیجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ 3 سال یاد رکھیے، ایک پیدائش کا، عام الفیل، اور دوسرا آ رہا عام الحزن، اور ایک آئے گا مدنی دور میں عام الوفود۔ یہ عام الف مد کا عام نہیں ہے کھانے والا، یہ عین الف ہے جس کو سال کہتے ہیں۔ عرب میں جب سے ہم آئے، کل عام وانتم بخیر، سارا سال تم خیر خوبی سے رہو، یہ عام دعا کے لیے، عام الفیل، ہاتھی والوں کا سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا صدمے کا موقع تھا۔ 25 سال کی رفاقت، اور اس خاتون کی جس نے پہلے نبوت کی تصدیق کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت جبرائیل نے آ کر رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول خدیجہ سے کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام کہلوا بھیجا ہے۔ یہ کہا ان کے لیے ایک جنت میں خصوصی محل تعمیر کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی کی رسالت کی تصدیق کرنے والی پہلی خاتون، کیا میاں بیوی کا رشتہ ہوگا، کہ شوہر کا کیریکٹر کس انداز میں اس خاتون کے سامنے ہوگا جو پہلے سے 2 شوہر یافتہ ہے، 2 شوہر انتقال کر چکے ہیں، ازدواجی زندگی کے دور سے وہ گزر چکی ہیں، اور یہ نوجوان ہیں، وہ 40 سال کے یا 25 سال کے ہیں، 25 سال تک تنہا رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ اور یہ واحد خاتون ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، جن میں سے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے، اب 4 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی حضرت زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم، چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم، اور 2 بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ یا طاہر رضی اللہ تعالی عنہما، 2 بیٹے، 4 بیٹیاں، 2 بیٹوں کا انتقال، 4 بیٹیاں حیات ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر تقریباً 9-10 سال کے قریب، کچھ وقفہ گزرا، 2-4 مہینے گزرے، ایک خاتون آئی حضرت خدیجہ کے ملنے والی، انہوں نے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ آپ نکاح کر لیں، گھر میں بیٹیاں، 2 بیٹیاں گھر میں جوان ہیں، 2 بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ ہیں، حضرت زینب اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ ہیں، 2 جو ایمان نہیں لائیں، دوسری بیٹی حضرت عثمان بن عفان، حضرت رقیہ وہاں پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت، ان کا نام نفیسہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے پہلا پیغام لایا حضرت سودا، عمر رسیدہ، بڑے ڈیل ڈال کی عمر رسیدہ، تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 کے ہیں، اور شی از آلموسٹ ایٹ دا ٹائم 47-48، نوجوان نہیں ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں بھی اتنے خوبصورت اور حسین جمیل ہیں کہ کسی کنواری کی طرف اشارہ کر کے گئے تھے تو بڑے سے بڑا خاندان والا باوجود دشمنیوں کے اپنا بیٹی کا نکاح کرا دیتے۔ اور نکاح کیوں ضروری ہے؟ 2 بیٹیاں جوان گھر میں ہیں، لڑکیوں کے مسائل مرد آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کہا کہ کنواری بھی ہے، کون ہے؟ اور یہ ان کے پیغام لانے سے پہلے جبرائیل 2 مرتبہ آئے، ان کے ہاتھ میں خاتون تھی جبرائیل کے ہاتھ میں جو گھونگھٹ اوڑھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھونگھٹ ہٹایا تو دیکھا یہ عائشہ۔ جبرائیل نے ان سے فرمایا تھا علیہ السلام نے کہ اللہ کے رسول، یہ دنیا آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات چلائیے۔ حضرت سودا سے پہلے نکاح ہوا، وہ رخصت ہو کر آ گئی پہلے۔ اب پیغام حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا، انہوں نے حضرت عائشہ کا کسی سے رسم کر دیا تھا،
اب وہ جا کر بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ جا کر ان سے بتانے کے لیے کہ رسول اللہ کا پیغام آیا، وہاں لڑکے والوں نے کہہ دیا کہ تم بے دین ہو چکے، ہم اپنے لڑکے کا رشتہ تمہارے گھر میں نہیں کرنا چاہتے. وہ خوش ہو گئے، آ کر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا دیا.